جو پلانٹری کمبینیشن بننے جا رہے ہیں ان پلانٹری کمبینیشنز کے اعتبار سے کچھ 4 ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس صلاحیت سے بلیسڈ کرے گا. تو جو شخص ان کی کنیکٹیوٹی میں ہوگا ہر شخص کے بارے میں ان کو یہ چیزیں آٹومیٹکلی طور پہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے نوازے گا کہ ان کی زندگی میں ان کو سچے خواب آنا شروع ہوں گے, ان کی زندگی میں ان کی چھٹی حس تیز ہوگی, ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ 3 زوڈک سائنز میں آتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسٹرالوجر ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں اور بہت زبردست ہمیں اسپرچولی طور پر بھی گائیڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زوڈک کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں. ناظرین, میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹرالوجرز آپ کے سامنے میں لے کر آؤں جن کی واقعی کیلکولیشن جو ہے وہ حقیقت کے قریب ہوتی ہیں. ویسے تو ہر کوئی پریڈکشن کر رہا ہوتا ہے, ہم بھی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا ہو جائے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے, جس نے یہ علم سیکھا ہوا ہے, میری کوشش ہوتی ہے میں اس بندے کو آپ کے سامنے لے کر آؤں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح جو گائیڈنس ہے وہ ملے. تو میں سر کی بات کروں, سر کا تجربہ بھی بہت ہے, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی 6 سنس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ محرم کے پہلے 10 دن پہلے عشرے میں کس کی روحانیت سب سے زیادہ ہونے والی ہے. اگر آپ کو اس میں سچے خواب آئیں, اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں, جیسے جہاز کا آپ کو پتہ انڈیا میں بھی واقعہ ہوا, پھر ہیلی کاپٹر بھی انڈیا میں اگر میں بات کروں تو 40 دن میں 5 ہیلی کاپٹر گر گئے ہیں, تو یہ واقعات بھی ہوتے ہیں. اب جو پیسنجر سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں کتنے پیسنجر انڈیا میں گئے, تو یہ 6 سینس کسی نہ کسی کے ذہن میں آتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے یار اگنور کر دیتا ہے, چل یار ویسے ہی آ رہا ہوگا, یا خواب میں دیکھا ہے, ہو سکتا ہے میں نے کچھ کھایا ہو اس وجہ سے. لیکن نہیں, یہ ٹائم ایسا ہے آپ کی 6 سینس بہت تیز ہوگی. تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بڑے حادثے سے آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ اسپرچولی طور پر آپ کو جو گائیڈنس ملے گی وہ کون سے زوڈک سائن ہے 1 سے لے کے 10 تک جن کی اسپرچول پاور سب سے زیادہ ہوگی اور وہ ان کو انڈیکیٹ کرے گی. یہ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم فلک, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر دیکھیں, پروگرام کرنے کا مقصد ہے جو ہمارے ویورز ہیں, دیکھنے والے, ان کے پاس صحیح اور اتھینٹک جو ہے وہ نالج جانا چاہیے. تو آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ اچھی ہوتی ہے. کوئی دیکھیں حادثہ جو ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے, جو لکھا ہے وہ ہونا ہے, ہمارا مسلمان کا ایمان بھی ہے, لیکن پھر بھی احتیاط بھی ضروری ہے, احتیاط کا بھی حکم ہے کہ احتیاط کریں. تو میں چاہوں گا سر کہ کن زوڈک سائنس کو سب سے زیادہ اسپرچولی طور پر پیغامات ملنے والے ہیں 1 سے لے کے 10 محرم کے درمیان میں, پہلے عشرے میں, جس میں انہوں نے چوکس رہنا ہے اور اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنا ہے کہ بھائی یہ میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. دیکھیں فلک, نو ڈاؤٹ اس میں جو آپ نے بولا ہے نا کہ بینگ اے مسلم, ہمارا ایمان و اعتقاد ہمیشہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات. بے شک. لیکن اس میں یہ کہ اللہ نے کیونکہ ساتھ میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور اشرف المخلوقات ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو پہلے آنے والے حالات کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز مل رہی ہیں تو آپ اس کے بارے میں پلاننگز کر لیں. اور یہ چیز ہمیں قرآن پاک سے ہی سیکھنے کو ملتی ہے. قرآن پاک میں, جو کہ میرے خیال سے ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کو بھی پتہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں اس نے اپنے دور حکومت کے جو بادشاہ تھے ان کے خواب کی تعبیر جو نکالی کہ پہلے 6 مہینے خوشحالی کے ہوں گے اور اگلے آنے والے 6 مہینے خشک سالی کے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر میرے خیال سے متعدد ویڈیوز بھی ہیں, فلمز بھی اب تو بن چکی ہیں, ڈاکومنٹریز بھی آ چکی ہیں. لیکن ہم چونکہ اپنے بزرگوں سے یہ واقعہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے, اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھے انداز میں بالکل سچائی کے اوپر دیکھا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے اگر اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں یہ حص عطا کی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلیسڈ کر دیتا ہے, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلیسڈ کرتا ہے ان کے نالج سے, کچھ کو بلیسڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ذہن میں پازیٹیوٹی سے, ان کی اچھی نیت ہونے کی وجہ سے, اور کچھ لوگ آلریڈی بائی برتھ ہی بلیسڈ ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا پتہ لیٹ چلتا ہے. شروع میں ان کو وہ چیزیں پتہ نہیں چل رہی ہوتی, شروع میں ان کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کبھی کچھ ایسا دیکھا تھا وہ ان کو دیکھنے میں مل رہا خواب میں. لیکن جب آہستہ آہستہ وہ چیز کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت میں ہونا شروع ہو رہا ہے, یا جو چیز انہوں نے کسی کے ساتھ دیکھی تھی وہی چیز کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ ہو گئی, یا انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ ماضی میں کہیں نہیں ہوئی لیکن آگے ہونے والی ہوگی, تو وہ کیفیت انہیں ایک فیل ہونا شروع ہوگی چھٹی حس کے ذریعے. ایسا بھی سر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو ہوا ہے, کوئی جگہ سے میں گزرا ہوں, چاہے پہلی دفعہ آیا ہوں, چاہے کسی سٹی یا کسی کنٹری, لیکن سم ٹائم ایسا دیکھ کے لگتا ہے یار یہ جگہ تو دیکھی بھی لگ رہی ہے, وہ کہاں دیکھی ہوتی ہے انسان.
تقریباً ہر شخص کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی اچھا ہے کہ کوئی زندگی میں کوئی ایسا ایک دم سے واقعہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ ابھی بیٹھے بات کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسی طرح کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے، کسی کیفیت میں، کسی گھر میں، کسی جگہ بیٹھے ہوں گے، تو اچانک سے ان کو ایک یہ تھاٹ آئے گا کہ یار یہ چیز تو میں آلریڈی ایکسپیرینس کر چکا ہوں، مطلب یہ چیز تو میں آلریڈی دیکھ چکا ہوں. یا آپ ایون ٹریول کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے کہیں پہ پہلے دیکھی ہے، سیم ایز اٹ از. تو یہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ایسی حس سے آپ کو بلیسڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں پہ آپ کے لاشعوری طور کے اوپر آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے. اور جن لوگوں کی یہ حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انٹیوشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یا پھر جن لوگوں کی یہ حس اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو ان کو اس طرح کے سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 سے 4 ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہیں. اس میں کچھ لوگ بلیسڈ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حقیقت یا سچائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بلیسڈ کیا ہوتا ہے، ان کے اورا کو، ان کی روحانیت کو، ان کی اسپرچولیٹی کو، کہ وہ جو ہیں کسی بھی شخص کی جو کہ ان کے کولیگ میں ہے، ان کے نیٹ ورکنگ میں ہے، ان کو بہتر جانتا ہے، تو وہ اس شخص کے ساتھ ہونے والے واقعات کو کسی نہ کسی طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا آلریڈی اس کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کو تب حاصل ہوتی ہے جب آپ کو یہ عبادات کر رہے ہوں، کوئی ریاضت کر رہے ہوں، کوئی معراج حاصل ہو رہی ہو. لیکن کچھ زوڈک سائنز ایسے ہوتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو بلیسڈ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پوری اسٹرالوجی میں پورے سال میں 12 منقطۃ البروج میں پورے 12 زوڈک سائنز میں جب پورا گلوب آپ کا دنیا کا ریوالو کر رہا ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر جو بنے ہوئے ستاروں کی کانسٹلیشنز ہیں، جہاں پہ پورے 12 برج کی کانسٹلیشنز بنی ہیں، اشکال بنی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ستاروں کا کمبینیشن بنتا ہے، تو پورے سال میں کچھ اس طرح کی کمبینیشنز آتی ہیں کہ مخصوص زوڈک سائن والے لوگوں کے اوپر کچھ دن جو ہیں وہ بڑے بلیسڈ ہو جاتے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں 1 سے 10 محرم. 1 سے 10 محرم. اب اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے رمضان کے کچھ ٹائم بڑے مخصوص ہو جاتے ہیں کہ ان کو رمضان میں یہ کیفیت طاری ہونا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے ربیع الاول میں یہ کیفیت طاری ہونا شروع ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ماہ رجب میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اسی طرح پورے اسلامی مہینوں میں پورے 12 سال میں 365 دنوں میں مختلف زوڈک سائنس کے اوپر مختلف کیفیت طاری ہوتی ہے. اور اگر ان کا ربط اللہ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ہے، ان کا توکل اللہ کے اوپر بڑا مضبوط ہے، اور وہ اپنی نماز پنجگانہ فرائض پورے کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکی پلیتی کا خیال نہ رکھ رہے ہوں، آپ اپنے فرائض پورے نہ کر رہے ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، آپ ان کا مال غبن کر رہے ہیں، آپ ان کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بلیسڈ کر رہا ہے تو وہ باقی کے ساتھ آپ کو بھی کر دے. تو یہ چیز اللہ کی قدرت کے اگینسٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قدرت یا نظام کائنات میں چیزیں بنائی ہیں وہ کافی حد تک عدل کے اوپر چلتی ہیں کہ آپ اگر دوسروں کا حق آپ کو دینے ہیں تو اللہ کے اوپر آپ کا جو حق بنتا ہے، اگر اللہ کے اوپر آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انٹیوشن دینی ہے تو اللہ آپ کا وہ حق رکھا کہ نہیں، آپ کو انٹیوشنز عطا کر دے گا، آپ کو وہ دے دے گا. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کا حق نہ مار رہے ہو. تو جب آپ کسی دوسرے کا حق اس کو دیں گے تو آپ کا جو حق اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، چاہے وہ حق آپ کا رزق ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی محبت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، یا ذہنی اور قلبی طور کے اوپر سکون ہے، یا علم ہے، یا آپ کی سکس سینس اور آپ کی اورا کا تیز ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے. تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کا 100% ایمان و اعتقاد جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک تو پرہیزگاری میں رہیں، حالت وضو میں رہیں، اور تیسری شرط پھر یہ آتی ہے کہ آپ فرائض پورے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض آپ کے اوپر ادا کیے ہیں، جس کا آپ سے سوال ہونا ہے آپ کے مرنے کے بعد روز قیامت کے دن، تو وہ فرائض آپ پورے ادا کر رہے ہوں. یہ 3 شرطیں اگر آپ نے پوری کی ہیں اور کوئی شخص جو ہے اس کا دل آپ نہیں دکھا رہے جان بوجھ کے، مطلب انجانے میں تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں، اس بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جان بوجھ کے آپ یہ حرکت نہ کر رہے ہوں. تو یہ 3 شرطیں اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ماہ محرم کا پہلا عشرہ آ رہا ہے 10 دن، ان 10 دنوں کے اندر جو پلانٹری کمبینیشن بننے جا رہے ہیں، ان پلانٹری کمبینیشنز کے اعتبار سے کچھ 4 ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس صلاحیت سے بلیسڈ کرے گا کہ ان زوڈک سائنز میں جو یہ 3 طرح کی شرائط پوری کر رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سکس سینس جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرے گا. ان لوگوں کو انٹیوشنز ہونا شروع ہو جائیں گے، ان لوگوں کو سچے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، ان لوگوں کو چیزیں ہونے سے پہلے فیل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو ان کو یہ چیزیں آلریڈی فیل ہونا شروع ہوں گی اور وہ اپنے راستے کو چینج کر سکتے ہیں. یا جو ہے اگر ان کو کسی کے بارے میں یہ گمان آنا شروع ہو رہا ہے تو وہ شخص کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس شخص کو بتا سکتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کرو، تم یہ کر لو. تو یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائنز آپ کو
پازیٹیو وے میں یوز کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دینا. تو یہ بھی سب سے مین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب کسی بھی نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کو آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے وہ آ جائے گا کینسر برج سرطان. کینسیرینس والوں کی زندگی میں ایک تو ان کی چھٹی حص بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوگی. چھٹی حص ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی انٹیوشنز ایکٹیویٹ ہوں گی, اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں ان کو یہ چیزیں پہلے سے فیل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھا یا برا ہونے والا ہے, اپنے بارے میں بھی اور ہر اس شخص کے بارے میں جو کہ ان کی ذات سے کنیکٹڈ ہے. کیونکہ کینسیرینس جو ہیں کنیکٹیوٹی میں رہتے ہیں. کینسیرینس جو ہیں وہ وداؤٹ کنیکٹیوٹی زندگی نہیں گزار سکتے. تو جو شخص ان کی کنیکٹیوٹی میں ہوگا ہر شخص کے بارے میں ان کو یہ چیزیں آٹومیٹکلی طور پہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کیٹیگری میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے کینسر برج سرطان. مطلب ان کو اگر یہ کہیں ٹریول کر رہے ہیں ان کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں صحیح یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, ہاں مطلب ان کو فیلنگ آ رہی ہے تو وہ نہ کریں. یا فار ایگزامپل ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں, مجھے ان کو چینج کر کے کچھ یہ چیز لے لینی چاہیے, تو وہ ان کو لے لینی چاہیے, وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. کسی بھی پوائنٹ پہ خواب آتے ہیں تو اس پہ بھی دھیان رکھیں. ہاں مطلب کچھ چیز آپ کے دل میں ایک دم الہامی کیفیت میں آ رہی ہے, مطلب آپ کا دھیان نہیں, آپ سوچ نہیں رہے, لیکن ایک دم سے آپ کے دل میں وہ خیال آ رہا ہے اور وہ بڑی شدت سے آ رہا ہے, تو آپ اس چیز کو پھر فوری طور پہ کر لیں. آپ اس میں ڈیلے اور انتظار نہیں کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بلیسنگ ہے. اس کے بعد جو پھر سیکنڈ زوڈک سائن آ جاتا ہے, سیکنڈ زوڈک سائن اس کیٹیگری میں آتا ہے لیبرا برج میزان. لیبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لیبرنز والوں کے زائچے میں جوپیٹر کی بڑی اچھی کمبینیشن کی پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے مذہب, روحانیت, اسپرچویلٹی اور ان کے ذہن کے اوپر. تو اس اعتبار سے جوپیٹر کا ڈائریکٹلی طور پر ان کے ذہن کو دیکھنا اور ان کے ذہن کے مالک جوپیٹر کے ساتھ رہنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے اندر مذہب کے ساتھ لگاؤ, روحانیت کے ساتھ لگاؤ, روحانی مشاغل کی طرف لگاؤ, اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ انہی 10 دنوں کے اندر اندر کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا ورد لازمی کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روحانیت بڑھا دے اور ان کے اوپر یہ بلیسنگ کر دے کہ ان کی بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر ایسی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں اچھا یا برا ہونے والا ہے. تو اس اعتبار سے لیبرا جو ہے اس کیٹیگری میں دوسرا زوڈک سائن, یعنی کہ سکس سینس ان کی بھی تیز ہوگی, ان کو پہلے سے پتہ لگ جائے گا obviously ان کی روحانیت, اسپرچویلٹی اور سکس سینس جو ہے ان کی ایکٹیویٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی سر ہو سکتا ہے کہ کوئی شکی مزاج بھی ہوتے ہیں لوگ, تو وہ بیویاں ہوں لیبرا اور وہ شک کر رہی ہوں, تو وہ اب یہ نا ان کو تو ہر ٹائم شک ہوتا ہے, تو کہ جی میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے تو شک ہو رہا ہے اپنے ہسبینڈ پہ, تو وہ صحیح ہے, اس کا مطلب کہیں ہوں گے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ مطلب جو پہلی 3 شرائط ہے نا جو میں نے ویڈیو سے پہلے آپ کو بیان کی ہیں, وہ پہلی 3 شرائط اگر آپ پوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی گمان یا سوچ یا ارادہ ڈال رہا ہے, تو پھر اس چیز کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, پھر ماننا ہے, پھر مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز پرہیز نہیں کر رہے, صوم و صلات کی پابندی نہیں کر رہے اور کسی نہ کسی طور پہ ادھر ادھر غیبت کر رہے ہیں, لوگوں کے کسی نہ کسی طور پہ منفی سوچوں کو لے کے چل رہے ہیں, اور پھر بھی آپ کہیں کہ آپ کو سچی چیزیں آنا شروع ہو جائیں, تو یہ قدرت کے خلاف ہے. مطلب پہلی جو 3 شرائط ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے, تو اس کے بعد یہ چیز آپ کو بلیسڈ ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس میں آ جاتا ہے تیسرا زوڈک سائن. تیسرا زوڈک سائن اس میں آ جاتا ہے سیجیٹیریس برج. سیجیٹیرینس والوں کو دیکھا جائے تو جوپیٹر اٹ سیلف ڈائریکٹلی طور پہ ان کے ذہن کے گھر کو ناظر ہے, اور یہ ان کے مائنڈ کا بھی اپنا رولنگ پلانٹ ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں بیسیکلی ان کے 12ویں گھر جو کہ انٹیوشنز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اس کی جوپیٹر کے ساتھ ایک اچھی کمبینیشن بنے گی, جو اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ سیجیٹیرینس والے زوڈک سائن جو ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یہ بلیسنگ نوازے گا کہ ان کی زندگی میں ان کو سچے خواب آنا شروع ہوں گے, ان کی زندگی میں ان کی چھٹی حص تیز ہوگی, ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ 3 زوڈک سائن اس میں آتے ہیں, پہلا کینسر, سیکنڈ لیبرا اور تھرڈ جو ہے وہ سیجیٹیریس. سر اسکارپیو کیوں نہیں؟ اسکارپیو تو کہتے ہیں ایک نہیں, ہم صرف بات کر رہے ہیں 10 دنوں کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ہم جنرلائز بات نہیں کر رہے, ہم صرف مخصوص پہلے محرم کے پہلے عشرہ کے 10 دنوں کی بات کر رہے ہیں. تو ان 10 دنوں میں جو پلانٹری کمبینیشنز بن رہے ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اوور آل نہیں, ہم 10 دنوں میں 3 آپ زوڈک سائن کہہ رہے ہیں, مطلب اوور آل نہیں ہے, صرف 10 دنوں. اب اس میں دیکھا جائے تو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے. چوتھے زوڈک سائن کی جو کیفیت بنتی ہے اس میں دیکھا جائے تو یہ پوزیشن آ جاتی ہے پھر ایکویریس برج الدلف کی. ایکویرینس والوں کے جو مائنڈ کا رولنگ پلانٹ ہے اس کی ایک اچھی کمبینیشن بن رہی ہے, اور اس کے بعد جوپیٹر کے اٹ سیلف ان کے ذائچے یا ذہن کے اوپر ایک اچھی نظر سے دیکھنا وہ چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیز یا حص جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوگی کہ ان کو کچھ ایسی خیالات یا کچھ ایسی سوچیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جن کا اگلے ہی لمحے یا اگلے ہی چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ پوری ہو جائیں گی.
یعنی کہ اگر ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی خیال یا سوچ آ رہا ہے، کوئی شخص ان کو فون کال کرے گا، میسج کرے گا، تو اگلے چند لمحوں میں اس کا فون کال یا میسج آ جائے گا. یا ان کو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ تو ہوتا ہے. تو بس میں سیجیٹیریس ہوں. اچھا تو بس دیکھیں نا آپ کے اوپر بھی یہ بلیسنگز آنے والی ہیں. یہ پہلے اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ. مطلب سوچ رہا ہوں کسی کے فون کا میسج کو تو اکثر ایک دم حیران. بس آپ کے اندر نا ٹیلیپیتھی کی جو حصہ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو آپ جو ہے نا لوگوں کو برین کے تھرو میسج بھیجا کریں کہ تم نے میرے پیسے دینے ہیں تو میرے پیسے دے دو. تو یہ جو آخری زوڈنگ ہے نا ایکویریس بھی اس اعتبار سے بلیس نظر آتا ہے کہ ان کو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالنا شروع کر دے گا کہ پورے دن میں یا اگلے آنے والے 1-2 دنوں میں کچھ بھی اگر ہونے والا ہے تو وہ ان کو پہلے سے فیل ہو رہا ہوگا, اور کچھ بھی اگر انہیں کرنا ہوگا تو اس سے ان کو اچھا رزلٹ ملے گا, برا رزلٹ ملے گا, یہ سوچ بھی ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ ٹوٹلی 4 زوڈک سائنز ہیں جو ماہ محرم کے پہلے 10 دن میں نسبتاً اپنی زندگی میں روحانیت کے معراج پہ ہوں گے, اور چھٹی حص جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹڈ ہوگی. تو اگر آپ کو اس طرح کے میسیجز آئیں ان زوڈک سائنس کو تو ضرور ہمیں بھی بتائیں کہ واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور اپنا زوڈک سائن لکھیں اور ہمیں بتائیں. ہم سر سے ڈسکس بھی کریں گے آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں, آپ لوگوں جو سر سے بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی میں ایک ٹاپک بناؤں گا سر کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو بھی ملوایا جا سکے سر سے اور ڈائریکٹ, اور آپ لوگوں کے سوالات بھی لیے جا سکیں. باقی ایک فری گفٹ ہے جو زنجانی صاحب جو ہیں وہ دے رہے ہیں اپنے ویورز کو, وہ بھی برکت کے لیے ہے. ان کی ویب سائٹ پہ ملے گا سر, وہ میں چاہوں گا تھوڑا. ہاں بالکل, میری ویب سائٹ ہے zanjani.pk. اس کے اوپر جو بھی شخص فری روحانی تحفہ حاصل کرنا چاہے اس کے اوپر سمپلی جا کے ویب سائٹ کے اوپر آپ کو سب سے اوپر نظر آ جائے گا فری گفٹ لکھا ہوگا, اس کو آپ آرڈر کر دیں. اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک اپنی حفاظت کے لیے جو کہ بد نظری سے حفاظت کے لیے ہوتی ہے, پھر اپنے گھر میں خوشی سکون برکت کے لیے, اور اس کے علاوہ ایک ہے کشادگی رزق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال رزق عطا کرے اور رزق کی کشادگی عطا کرے. تو آپ فری آف کاسٹ منگوا سکتے ہیں, صرف اس کے کوریئر کے چارجز آپ کو ملے گا, تو تب آپ اس کو پے کر کے ریسیو کر لیں. انشاءاللہ سر, بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے. آگے بھی جو بھی پلانٹس کی پوزیشن بنے گی آپ کو ساتھ ساتھ انڈیکیٹ کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.